عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کیوں ہوئی، اس کے اسباب کیا تھے، اس کی وجوہات کیا تھیں اور اس کی علتیں کیا تھیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے قبل حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین تھے۔ آپ یکم محرم الحرام کو شہادت کے عظیم منصب پر فائز ہوئے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو دور حکومت ہے، آپ کے دور حکومت میں 26 لاکھ مربع میل پر اسلام کی حکومت تھی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں 80 لاکھ مربع میل تھی۔ چس کیا ہے پہلے بنا کے کرو۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں اسلام کی جو بڑھوتری تھی وہ کم و بیش 44 لاکھ مربع میل تھی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال 6 دن کم حکومت فرمائی، منصب خلافت پر تشریف فرما رہے۔ آپ بھی شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئے۔ ہمارے ہاں ٹیکنالوجی کا دور ہے، اے دن نئے نئے فتنے دیکھنے سننے کو ملتے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد آج تک بڑے بڑے فتنے آئے۔ کسی نے کہا کہ آپ کے قاتل کون تھے، ایک فرقے نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو قاتل تھے معاذ اللہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ تھے۔ دوسرے نے کہا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی کے جو قاتل تھے معاذ اللہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کی اولاد تھے۔ حقیقت یہ ہے، اور جو پھر اوپر سے یہ الفاظ بولتے ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلین کا نام جو ہے وہ اہل سنت کے علماء اپنے اسٹیجوں پہ بیان نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحابہ کے ماننے والے ہیں، اگر وہ کہیں تو پھنستے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو قاتلین ہیں نہ صحابہ ہیں، نہ صحابہ کے بچے ہیں، نہ صحابہ کے چاہنے والے ہیں۔ جس طرح حضرت فاروق اعظم کے قاتل منافق، بے ایمان، بد کردار تھے، اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو قاتلین ہیں وہ بھی بے ایمان، بد کردار اور بلوائی تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے، قتل کرنے کے بہت سارے اسباب ہیں۔ پہلا سبب ان میں سے یہ تھا ان بلوائیوں کا۔ اس کی جو شروعات ہوئی تھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حکومت تھی وہ 8 صوبوں پر تھی۔ 8 صوبوں پر، وہ صوبے جو آج ہمارے ہیں، جتنی پیمائش آج ہمارے صوبوں کی ہے اتنی نہیں تھی، وہ اس سے کہیں زیادہ تھے۔ یعنی ہمارا ملک پاکستان بھی اگر اکٹھا کریں تو ان کا ایک صوبہ بھی نہیں بنتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حکومت میں وہ فتح نہیں ہوئے تھے، بعد میں فتح ہوئے۔ 8 صوبے تھے، ان میں سے ایک مکہ تھا، مدینہ تھا، یمن تھا، بصرہ تھا، کوفہ تھا، شام تھا، مصر تھا، بحرین تھا۔ یہ 8 صوبے تھے۔ ان میں سے 4 وہ صوبے ہیں جو امن والے تھے، وہاں امن یمن تھا، کوئی دوسری چیز نہیں تھی۔ یعنی مکہ، مدینہ، یمن اور بحرین کے اندر امن تھا، اور یہاں فوجیوں کی اور حکومت کے کرندوں کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ مکہ شریف میں کہاں لڑائی ہوتی تھی، اللہ کا گھر تھا۔ مدینہ شریف میں رسول اللہ کی صحبت تھی، رسول اللہ کا پڑوس تھا، وہاں لڑائی کہاں ہونی تھی۔ اور جو یمن ہے، یہ جو آج ہمارا دبئی ہے، یہ پرانے اگر آپ دیکھیں تو وہاں یہ اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ یہ جو دبئی ہے یہ تو ابھی پیداوار ہے۔ یہ دراصل یمن کا ایک خطہ تھا، یمن کی ایک ریاست تھی۔ یمن کو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح فرمایا تھا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جو آج ملک ہے وہ اس دور میں ایک ریاست ہوا کرتی تھی۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ 4 بڑے صوبے تھے۔ اس کے بعد 4 اور تھے، 2 مشرق کے اندر، 2 مغرب کے اندر تھے۔
یعنی دو مغرب کے اندر اور دو مشرق کے اندر۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو دو مشرق کے اندر تھے، ان میں سے ایک کا نام کوفہ تھا اور دوسرے کا نام جناب اپنا بصرہ تھا۔ ان دونوں میں سے جو کوفہ تھا یہ لڑائی تھی، یہاں لڑائی ہوتی تھی اکثر۔ بصرہ، کوفہ اور شام کے ارد گرد یہ یوں سمجھیں کہ اسلام اور کفر کے سنگم میں، اس کے دائیں میں کافر رہتے تھے، رومی رہتے تھے جو اسلام کے مخالف تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو 4 صوبوں کی فکر نہیں تھی، وہاں امن ہی امن تھا، ان کی فکر تھی۔ تو یہاں سے فتنے شروع ہوئے۔ فتنہ شروع کرنے والا کون تھا؟ یہ ایک یہودی تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن سبا۔ تاریخ ابن عساکر کی 16ویں جلد کے اندر اس کا ذکر ہے کہ فرمایا کان یہودی، ایک یہودی تھا، من آل الیمن، یمن کا رہنے والا تھا، اور یہ کیا کہ زہر الاسلام، اس نے اسلام کو زہر کیا ہوا تھا، یعنی اس کی شکل، صورت، لباس سارا اسلام کا تھا، لیکن اندر سے یہ نفاق تھا، یہودی تھا۔ اس نے اسلام کے کپڑے پہن کے، اسلام کا لبادہ اوڑھ کے مسلمانوں کو تکلیف دی تھی، یہاں تک کہ یہ بیان کرتا تھا، گفتگو کرتا تھا، بڑا عالم فاضل اپنے آپ کو سمجھتا تھا۔ یہ خطاب کرتا تھا تو خطاب کے دوران پہلے بڑی بڑی باتیں کرتا، اور جب آخر میں جاتا تو کیا کرتا؟ اپنی اندر کی خباثت کو بیان کرتا۔ اس نے پہلے 2 مسئلے ظاہر کیے۔ پہلا اس نے مسئلہ یہ بیان کیا، ان الذی فرض علیک القرآن رادک الی معاد، کہنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن فرماتا ہے کہ تمہارے پاس ایک اور شخص آئے گا جو اللہ کے فرض کو مکمل کرے گا۔ کہنے لگا کہ تم اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، حقیقت یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف نہیں لائیں گے، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لائیں گے۔ اب عام بندے، کوفہ کے رہنے والے، مصر کے رہنے والے، شام کے رہنے والے، انہوں نے تو یہ سمجھا کہ ظاہر ہے یہ پڑھا لکھا آدمی ہے اور عالم فاضل ہے، اس کی بات تو سچ ہے۔ تو عام لوگوں نے اس کی بات پہ یقین کرنا شروع کر دیا کہ معاذ اللہ نبی کریم علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے۔ اور دوسرے نمبر پہ اس نے کہا کہ ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے، نبی کریم علیہ السلام تمام نبیوں کے آخر ہیں، اور آپ کا جو وصی ہوگا وہ بھی آخر ہوگا۔ پوچھا گیا کہ آخری وصی کون ہے؟ تو اس بے ایمان نے کہا کہ آخری وصی جو ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے بعد اور کوئی نہیں آئے گا۔ تو اس بے ایمان نے یہ 2 نئی چیزیں لوگوں کے اندر ڈال دی۔ فتنہ شروع ہوا، حضرت مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے مختلف جگہوں پہ مختلف گورنروں کو بھیجا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر پہلا اس نے قتل کرنے کا جو سبب تھا، پہلا یہ بیان کیا کہ آپ اقربا پروری کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جو اس کے قریبی رشتہ دار ہیں، خاندان کے لوگ ہیں، ان کو یہ حکومت دیتے ہیں، گورنر بنا دیتے ہیں اور قوم کا عمال بنا دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی نے 2 بندوں کو خلافت عطا فرمائی تھی، گورنری، حضرت سیدنا امیر معاویہ کو شام کے اندر، اور حضرت سیدنا ولید رضی اللہ تعالی، ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی خلافت عطا فرمائی تھی، چونکہ یہ آپ کے رشتہ دار تھے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ ایک آپ کے رضائی بھائی تھے اور دوسرے آپ کے ماموزاد بھائی تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تیسرے خلیفہ ثالث کو شہید کرنے کا پہلا سبب یہی بنا کہ آپ اقربا پروری کر کے آپ ان کی صلاحیت نہیں دیکھتے، آپ ان کے اندر ہمت نہیں دیکھتے، بغیر ہمت کے، بغیر صلاحیت کے، جس کا جی چاہتا ہے آپ اسے گورنر بنا دیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بطور دلیل فرمایا تھا کہ اقربا پروری نہیں دیکھنی، ہم نے صلاحیت دیکھنی ہے۔ قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے مقابلے کے لیے کس کو چنا تھا؟ فرمایا قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، میرا سینہ کھول دے، معاملات کے لیے میرے لیے آسانی پیدا کر دے۔ فرمایا کہ میں بات کروں لوگ میری بات کو سمجھ لیں۔ اے اللہ واجعل لی وزیرا من آلی، اللہ فرعون کا مقابلہ کرنا ہے، میں اکیلا تھوڑا ہوں، میرے ساتھ میرا وزیر بنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے پوچھا کون ہو؟ فرمایا ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری، اے اللہ میرے بھائی کو میرا ساتھی بنا، میرے بھائی کو میرے کام کے اندر، معاملہ آسانی کے اندر کرنے کے لیے ساتھی بنا۔ تو قرآن کہتا ہے اگر باصلاحیت رشتہ دار ہو اور جان بوجھ کر سمجھدار اہل علم ہو تو فرمایا اس کو اللہ سے مانگنا جائز ہے۔ جب اللہ سے مانگنا جائز ہے تو اس کو اپنی حکومت کے اندر گورنر بنانا بھی جائز ہے اور عمال بنانا بھی جائز ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پہلا یہ وار کیا۔ تو آپ کی خدمت میں آپ نے ولید بن عقبہ کو گورنر بنایا،
ابن سبا نے وہاں پر یہ کام شروع کر دیا کہ وہاں ایک شخص نے قتل کیا. جو قتل کرنے والا تھا وہ مالدار تھے، زیادہ پیسے والے تھے. تو حضرت سیدنا ولید بن عقبہ نے ان سے کہا یا ہم نے اس قتل کے بدلے قتل کرنا ہے، قرآن کا فیصلہ ہے. تو چونکہ بڑے مالدار تھے انہوں نے کہا ہم یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں. فرمایا نہیں، قتل کے بدلے قتل ہے، قرآن کا فیصلہ ہے، رسول اللہ کا فیصلہ ہے. تو آپ نے ان کے ایک بچے کو قتل کر دیا قصاصاً. وہاں سے فتنہ شروع ہوا. ابن سبا ان بےمان کے پاس گیا جن کا قتل ہوا تھا، مقتولین کے پاس، کہنے لگا کہ یہ جو گورنر ہے یہ اگر چاہتا تو پیسے لے لیتا، ہم 4 بندے جاتے سلو صفائی کر لیتے، ان کو منا لیتے، یہ کر لیتے. اس نے ان کا ذہن کو خراب کیا، دل کے اندر بدظن کیا. نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے کہا کہ ہم جائیں گے اعلیٰ ہائی کورٹ میں جائیں گے، سپریم کورٹ میں جائیں گے. کہاں؟ دارالحکومت میں، مدینہ شریف میں جائیں گے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں. اس نے کہا کہ اس بات پر 2 چیزیں ہوں گی، یا تو آپ گورنر کو معزول کر دیں گے، پہلے تو کریں گے نہیں، دوسرے نمبر پہ یہ ہوگا کہ اس کو جناب والا کوڑے لگائیں گے. تو فرمایا کوڑے لگیں گے تو پھر بھی مسئلہ خراب ہوگا، معزول کریں گے پھر مسئلہ خراب ہوگا. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں جانے سے پہلے انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا فیصلہ کرو، ایسا الزام لگاؤ کہ جہاں پر الزام بھی ہوں، الزام کے بعد ان کے گواہ بھی ہوں. انہوں نے کہا کہ امیر المومنین کے پاس جا رہے ہیں، یہ جو ہمارا گورنر ہے ولید یہ شراب پیتا ہے معاذ اللہ. یہ سارے 40 بندے اکٹھے ہوئے، امیر المومنین حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں پہنچ گئے. کہا کہ ہمارا امیر المومنین جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ شراب پیتا ہے معاذ اللہ. فرمایا تمہارے پاس گواہی کیا ہے؟ فرمایا ایک دن اس نے صبح کی نماز پڑھائی ہے، 2 رکعت ادا کرنے کے بعد اس نے کہا کہ میں کیا تمہیں اور 2 رکعتیں پڑھا لوں؟ فرمایا نشے میں تھا تو کہہ رہا ہے 2 اور پڑھا دوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے، اندر سے گواہی دے رہے تھے کہ واقعی انہوں نے شراب نہیں پی، لیکن کیا کرتے؟ ظاہری طور پر گواہ بھی موجود تھے اور ان میں سے ہر ایک شخص نے قسم بھی اٹھائی تھی. تو آپ نے ظاہری طور پر فتویٰ دیتے ہوئے اور جناب والا فیصلہ کرتے ہوئے حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کوڑے لگائے. حضرت ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے کان میں فرمایا عثمان میں نے شراب نہیں پی. فرمایا جانتا میں بھی ہوں کہ آپ نے شراب نہیں پی، لیکن کیا کروں، میں نے ظاہری طور پر جناب والا وہ فیصلہ کرنا ہے. ان بے ایمانوں نے کہا ہمیں دوسرا گواہ دیا جائے. آپ نے سعید بن عاص کو دیا، پھر جھگڑا ہوا. پھر آپ نے ابو موسیٰ اشعری کو دیا، پھر جھگڑا ہوا. حضرت عبداللہ بن ایسر کو بھیجا. اصل میں یہ ساری چیزیں آپ کو اینڈ تک لے جائیں گی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں دوبارہ ہر دفعہ کہتے ہیں ہمیں نیا گورنر دو، نیا گورنر دو. جب تیسری مرتبہ تشریف لائے، حاضر خدمت ہوئے، جناب علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا اے عثمان یہ بے ایمان ہیں، ان کے دلوں کے اندر بغض ہے، یہ بغض کرنے والے ہیں، اسلام کی حکومت کو گرانا چاہتے ہیں، ہمیں بدنام کرنا چاہتے ہیں، آپ اسی مدینہ کے اندر ان بے ایمانوں کو قتل کر دو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نہیں، میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مدینہ میں خون ریزی نہیں چاہتا. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اب کیسا گورنر چاہتے ہو؟ کہنے لگے ہمیں محمد بن ابی بکر جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں وہ ہمیں گورنر کے طور پر دیے جائیں. حضرت عثمان غنی کو کیا دیر لگانی تھی، آپ نے سین کر دیا، مور لگا دی. فرمایا محمد بن بکر آپ جاؤ خلیفہ بن کے، اپنا گورنر بن کے. ادھر سے آپ نے ان کو بھیجا، ادھر سے عبداللہ بن سبا جو منافق تھا، ظالم تھا، اس بے ایمان نے حضرت عثمان غنی کے ایک غلام کو خریدا. یہ چالیں دیکھیں اسلام کے خلاف. ایک غلام کو خریدا اور اسے کہا کہ مجھے 3 چیزیں چاہیے. کہا کیا کیا؟ فرمایا ایک تو مجھے حضرت عثمان غنی کا گھوڑا چاہیے جس پر وہ سواری کرتے ہیں. دوسرے نمبر پہ مجھے تو غلام چاہیے، تیرے علاوہ اور کوئی نہ ہو. اور تیسرے نمبر پہ مجھے وہ مور چاہیے، خلافت کی مور چاہیے جس پر حضرت سیدنا عثمان غنی کا نام اور مہر لگی بنی ہوئی ہے، جو خط کے آخر میں آپ لگاتے ہیں، اسے سٹیمپ کرتے ہیں. حضرت سیدنا عثمان غنی کے غلام کو خریدا، پیسے دیے، غلام تھا بک گیا. اس نے خط لکھا. کس نے؟ عبداللہ بن سبا نے سازش کی. اور خط کے اندر کیا لکھا کہ اے عبداللہ بن ایسر تیرے پاس اسامہ کو حضرت محمد بن ابی بکر کو بھیج رہا ہوں، جیسے یہ تیرے پاس آئے تو نے اسے قتل کر دینا ہے، اس کو گورنری کی کرسی پہ بیٹھنے نہیں دینا. یہ اس نے خط میں لکھ دیا. نہ حضرت عثمان نے لکھا تھا، نہ کسی صحابہ نے اس بے ایمان منافق نے لکھا.
اور اس نے پکڑا دیا رسول اللہ حضرت عثمان غنی کے غلام کو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام کو پکڑایا اور کہا کہ ہم فلاں مقام پہ بیٹھے ہوں گے، تو نے وہاں سے گزرنا ہے، ہم نے تجھے پکڑنا ہے۔ یہ غلام چل پڑا، اس کو پکڑا، پکڑنے کے بعد اس سے پوچھا کون ہو؟ کہا میں عثمان غنی کا غلام ہوں۔ کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہا میں گورنر کے پاس جا رہا ہوں۔ کیا کرنے جا رہے ہو؟ کہا یہ خط دینے جا رہا ہوں۔ کہا ادھر آؤ۔ گورنر تو ہمارے پاس بیٹھا ہے، یعنی ادھر سے نیا گورنر لے کے جا رہے تھے اور ادھر سے اسے معزول کرا کے جا رہے تھے، درمیان میں خط والا معاملہ جھوٹ کیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کے اس غلام کو پکڑا، تو جب خط میں لکھا ہوا تو اپنا تھا، اس بے ایمان عبداللہ بن سبا نے اس خط کو حضرت محمد بن ابی بکر کے بارگاہ میں پیش کیا۔ آپ نے پڑھا، اس میں لکھا تھا کہ محمد بن ابی بکر قتل کر دو، لکھا نیچے حضرت عثمان غنی کی مہر لگی ہوئی تھی، اور غلام بھی عثمان غنی کا تھا اور گھوڑا بھی عثمان غنی کا تھا۔ اس نے واپس پلٹا، حضرت علی کی بارگاہ میں آئے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ یہ دیکھو، آپ نے مجھے کہا تھا کہ گورنر بن جاؤ، اور انہوں نے مجھے گورنر بنایا بھی ہے اور ساتھ ساتھ یہ خط لکھا ہے، اسے قتل کر دو۔ حضرت علی المرتضیٰ پریشان ہو گئے کہ عثمان کو ہم جانتے ہیں، یہ تو ایسے کر نہیں سکتے۔ حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں آپ تشریف لے گئے، حضرت طلحہ تشریف لے گئے، حضرت زبیر تشریف لے گئے۔ کہا حضور یہ غلام آپ کا ہے؟ کہا یہ میرا غلام ہے۔ کہا یہ گھوڑا؟ کہا یہ میرا گھوڑا ہے۔ کہا یہ مہر؟ کہا یہ مہر بھی میری ہے۔ کہا یہ خط کو جب کھولا تو اس میں لکھا تھا کہ عثمان غنی نے یہ آرڈر دیا ہے۔ فرمایا اللہ گواہ ہے میں نے یہ آرڈر نہیں دیا۔ حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے آئے اور انتہائی غصے کے عالم میں کہ چچا آپ نے کیا کیا، ادھر مجھے گورنر بناتے ہو اور ادھر مجھے قتل کرتے ہو۔ آ کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنے لگ گئے، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر ہاتھ اٹھاتے، گریبان تک ہاتھ پہنچا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کو جناب عثمان غنی نے فرمایا اے بھتیجے، کیا تجھے پتہ ہے تو کس کا بیٹا ہے؟ جی مجھے پتہ ہے، ابوبکر کا بیٹا ہوں۔ کہا تجھے پتہ ہے تیرا باپ اور میرا کیا رشتہ؟ کہا بھائیوں کا رشتہ ہے۔ فرمایا کاش تیرا باپ آج زندہ ہوتا اور تجھے دیکھتا کہ تو اپنے چچا کے ساتھ کیا کر رہا ہے، تو فرمایا تیری گردن تیرے سر سے اڑا دیتا۔ حضرت محمد بن ابی بکر کو یہ بات دل میں لگی، فوراً چھوڑ دیا۔ کہا پھر یہ معاملہ کیا ہے؟ فرمایا مجھے نہیں پتا یہ کس بے ایمان نے ایسے کیا۔ حضرت محمد بن ابی بکر نے حضرت عثمان غنی کو معاف کیا، باہر نکلے اور کہا لوگو میں نے حضرت سیدنا عثمان غنی کو معاف کر دیا۔ ادھر سے بلوائیوں نے، ادھر سے کوفہ والوں نے، ادھر سے بصرہ والوں نے، ادھر سے شام والوں نے، فرمایا سارے بلوائی اکٹھے ہو گئے اور دھرنا دے کر بیٹھ گئے کہ آپ نے محمد بن ابی بکر کو قتل کرنے کا منصوبہ کیا ہے، لہذا ہم آپ سے قصاص لیں گے، آپ سے دیت لیں گے، حالانکہ آپ امیر المومنین تھے۔ ان بے ایمان جب دھرنا دیا، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے، وہ ذوالحجہ کا مہینہ تھا، سن 35 ہجری تھی، آپ نے فرمایا نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ سے، فرمایا جاؤ سارے کے سارے حج کر کے آؤ۔ سارے حج کرنے کے لیے چلے گئے سوائے 17 افراد کے، ان میں علی المرتضیٰ تھے، ابو ہریرہ تھے، امام حسن حسین وغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین تھے۔ فرمایا یہ 17 افراد میری حفاظت کریں گے۔ آپ کے 20 غلام تھے، آپ نے وہ ساروں کے سارے غلاموں کو بھی آزاد کر دیا، یہاں تک کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر گھیرا تنگ کیا، 40 دن تک مسلسل محاصرہ کیا۔ یہ امیر المومنین کی بات کر رہا ہوں، حضرت خلیفۃ المسلمین کی بات کر رہا ہوں۔ آج ہماری کیا کیفیت ہے، ان کی کیفیت دیکھو۔ وہ جسے رسول اللہ دنیا کا جنت عطا فرمائی تھی، 40 دن کا محاصرہ۔ علماء لکھتے ہیں کہ 40 دن آپ کا پانی بند کر دیا گیا، 40 دن تک، اور آپ کو مسجد نبوی شریف میں پانی پینے، اپنا نماز ادا کرنے کے لیے بھی آپ کو اجازت نہیں، آپ کو گھر کے اندر قید کر دیا تھا۔ یہ 2 دفعہ ہوا ہے پوری زندگی کے اندر، ایک یزید کے دور میں اور ایک حضرت عثمان غنی کے دور میں۔ آپ کے دور میں بھی مسجد نبوی شریف کو بند کر دیا گیا، اور حضرت سیدنا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ راشد کے دور میں بھی ایسے ہوا، آپ گھر میں نماز ادا فرماتے تھے۔ خیر، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ 40 دن تک مسلسل اپنے گھر کے اندر رہے۔ اب توجہ طلب بات ہے، 40 دن تک پانی نہیں دینے دیا گیا، یہاں تک کہ جو پانی لے کے جاتا اس سے پانی کو کھینچ لیا جاتا، بعض دفعہ چھپ کے حضرت عثمان غنی تک پانی پہنچا دیا جاتا، راشن پہنچا جو گھر میں تھا ختم ہو گیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اپنے بھائی، اپنے یار، اپنے دوست کے لیے مٹکا پانی بھر کے لا رہے تھے، مٹکا پانی کا بھر کے لا رہے تھے۔
حضرت سیدنا علی المرتضیٰ ایک بلوائی نے تیر مارا تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے کاندھے پہ جو مٹکا تھا وہ ٹوٹ گیا، پانی سارا نیچے بہہ گیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا کاش ہمیں امیر المومنین نے منع نہ کیا ہوتا، آج میں تمہیں بتاتا میں کون ہوں، علی حیدر کرار کون ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حفاظت کے لیے جناب علی نے فرمایا حسن جی بابا جان، حسین جی بابا جان، فرمایا جاؤ دونوں میرے بھائی کی حفاظت کرو۔ دونوں بھائی فرنٹ لائن پہ مین گیٹ پہ کھڑے ہو گئے، ہاتھوں میں تلواریں لے کے حضرت عثمان کی حفاظت کر رہے تھے، اور ادھر ادھر سے ابو بکر، حضرت سیدنا ابو ہریرہ تھے، طلحہ کے بچے تھے، زبیر کے بچے تھے، نبی کریم علیہ السلام کے خلیفہ ثالث کی حفاظت کے لیے۔ بالآخر بلوائی انہوں نے اتنا حملہ کیا کہ سامنے والے مین گیٹ پر حملہ کیا، سارے کے سارے صحابہ جو حضور علیہ السلام کے صحابہ حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے مامور تھے، وہ لڑائی کرنے کے لیے، حفاظت کرنے کے لیے مین گیٹ پر آئے۔ یہ بے ایمان پیچھے سے مڑ کر حضرت عثمان کے گھر میں داخل ہوئے۔ فرمایا حضرت عثمان غنی کے جب گھر میں داخل ہوئے تو اللہ کا یہ ولی، اللہ کے نبی کا صحابی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب سے پہلے جس نے حملہ کیا تھا اس کا نام تھا حضرت عثمان غنی پر حملہ کرنے والے کا عبد الرحمن عاکفی۔ اس بے ایمان نے سب سے پہلے آپ کے سر پہ ضرب لگائی، یہاں سر پہ درمیان میں، تو خون کا فوارہ نکلا۔ حضرت عثمان غنی قرآن پڑھ رہے تھے اور قرآن کی اس آیت پر تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ۔ قرآن کی ان آیت پر خون کے قطرے نکلے۔ وہی قرآن آج بھی ترکی کے میوزیم میں موجود ہے اور اسی طرح کھلا ہوا ہے، فوٹو آپ دیکھ سکتے ہیں گوگل سے سرچ کر کے، اور میں آج بھی وہ قرآن موجود ہے اور حضرت عثمان غنی کا وہ خون انہی الفاظوں کے اوپر لگا ہوا ہے، گویا کہ گواہی دے رہا ہے ظالموں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے حساب لے گا جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ دوسرے نمبر پہ ایک اور بدبخت آیا جس کا نام تھا سودان بن حمران۔ اس بدبخت نے حضرت سیدنا عثمان غنی پر تلوار سے حملہ کیا۔ آپ کی بیوی جو زنان خانہ کے اندر تھی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ دوڑی دوڑی آئیں آپ کو بچانے کے لیے، چونکہ غیر تربیت یافتہ تھی۔ اس بے ایمان کی تلوار کو ہاتھ سے پکڑا، اس نے زور سے کھینچا، یہ نیچے والی 3 انگلیاں کٹ گئیں۔ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ 3 انگلیاں کٹ گئی اپنے شوہر کو بچاتے ہوئے۔ تیسرے نمبر پہ ایک اور قاتل آیا بے ایمان، جس نے حضرت سیدنا عثمان غنی کے سینے پہ بیٹھ کے آپ پر تلوار کا کاری ضرب لگائی تھی۔ اس کا نام تھا الموت الاسود، کالی موت، اندھی موت۔ یہ وہ بدبخت تھا جس کا میں کثرت کے ساتھ نام لے رہا ہوں۔ تاریخ والے کہتے ہیں یہ وہ بے ایمان ہے جس نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کا پورا پلان بنایا تھا، جس کا نام تھا عبداللہ ابن سبا۔ یہ وہی بے ایمان تھا جس نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا۔ آپ شہید ہونے والے تھے، ایک رات قبل نبی کریم علیہ السلام خواب میں تشریف لائے۔ فرمایا عثمان کیا حال ہے؟ یا رسول اللہ آپ دیکھ رہے ہو۔ فرمایا اگر چاہو تو میں دعا کروں اللہ پاک ان بلوائیوں پر ظلم ڈالے اور یہ ختم ہو جائیں، اگر چاہو تو صبر کرو، کل روزہ رکھنا بیٹا، شام کو افطاری تو نے میرے ساتھ کرنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی اس دن خوش ہو گئے۔ صبح اٹھے تو فرمایا اپنی بیوی سے نائلہ مجھے آج پیجامہ دو، پیجامہ دو، میں پیجامہ پہنوں گا۔ کہا ساری زندگی پیجامہ نہیں پہنا، آج کیوں پہنو گے؟ فرمایا پہلے تہ بند پہنتا تھا، آج رسول اللہ خواب میں تشریف لائے، مجھے فرما گئے ہیں عثمان تیار ہو جاؤ، تم میرے پاس آ رہے ہو۔ میں چاہتا ہوں جب مجھے موت آئے، بے ایمان مجھے ماریں تو میری شرمگاہ اور میری صدر جو ہے وہ ننگی نہ ہو جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 مرتبہ آپ کو شہید کیا گیا۔ آپ جب شہید ہو گئے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو خبر ہوئی، آپ دوڑے دوڑے آئے، کیا دیکھا؟ قتل و غارت کا منظر تھا۔ حضرت سیدنا امام حسن کھڑے تھے، امام حسین کھڑے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن آپ کے محافظین میں تھے، حضرت ابو ہریرہ بھی آپ کے محافظین میں تھے۔ حضرت امام حسن نیچے بے ہوش تھے، حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت امام حسین کے منہ پہ تھپڑ مارا، فرمایا حسین تجھے میں نے بھیجا تھا کہ جاؤ میرے بھائی کی حفاظت کرو، میرا بھائی شہید ہو گیا، تو کیا کر رہا تھا؟ اس کے شہید ہونے سے بہتر تھا کہ تو شہید ہو جاتا، کہ وہ میرا بھائی مجھے جان سے زیادہ عزیز تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ الفاظ ادا کیے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کو شہید کرنے کے جو تھوڑی سی سبجیکٹ ہے، اس کا لمبا عنوان
عنوان تھا، کافی زیادہ لمبا تھا، یہ میں نے شارٹ کٹ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ 3 چیزیں تھیں، کیا حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا اقربا پروی کی وجہ سے، حالانکہ یہ بالکل قطعاً کوئی ایسی چیز نہیں تھی، اور دوسرے نمبر پہ اسلام بڑھتا جا رہا تھا، لوگوں سے ہضم نہیں ہوا، یہی حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے والے اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو شہید کرنے والا، یہ دونوں آپس میں بھائی تھے، یعنی ایسے بدبخت تھے، ایک بھائی نے عثمان کو شہید کیا، ایک بھائی نے علی المرتضیٰ کو شہید کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان جوانوں اور صحابہ کی شہادت کی وجہ سے اللہ